السلام علیکم۔ آج میں ویڈیو بنا رہی ہوں مرزا اسد اللہ خان غالب، جنہیں غالب کے نام سے مشہور و مقبول جانا جاتا ہے، ان کے بارے میں۔ ان کا آج یوم پیدائش ہے۔ ان کو میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، یعنی ان کی پیدائش 27 دسمبر 1797 عیسوی میں ہوئی۔ وہ ایک مشہور شاعر تھے اور ایک مشہور و مقبول نثر نگار بھی جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے مکتوب نگاری بھی کی ہے، مرثیہ نگاری بھی کی ہے، بہت ہی خوبصورت غزلیں اور شعر و شاعری میں اپنا ایک الگ پہچان بنایا ہے۔ دیکھیے گا، بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ انہوں نے ایسی شاعری لکھی ہے جس سے آج تک لوگوں کے دلوں کو ایک عجب سے سرور، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ان کی پیدائش 1797 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1869 عیسوی یعنی 15 فروری 1869 عیسوی کو ہوئی۔ ان کی شادی امراؤ بیگم سے ہوئی تھی۔ ان کے والد صاحب کا نام مرزا بیگ خان اور والدہ کا نام عزت النساء بیگم تھا۔ انہوں نے قریب 900 خطوط لکھے ہیں، یعنی مکتوب نگاری کی ہے۔ ان کے اشعار ہیں: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دیکھیے گا، مرثیہ کا ایک بند ہے جو مرثیہ عارف کے موت پر لکھے ہیں کہ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ انہوں نے اپنے پوسیاں بیٹے عارف کی موت پر بہت ہی خوبصورت، بہت ہی دلسوز و گداز والا مرثیہ لکھا تھا۔ مرزا غالب نے تقریباً 900 خطوط لکھے اور ہر ایک کے نام مرثیہ نگاری کی۔ شعر و شاعری میں تو کچھ کہنا ہی نہیں۔ پہلے انہوں نے اسد کے نام سے تخلص کیا کرتے تھے، بعد میں جا کر پھر وہ غالب تخلص کرنے لگے۔ خود وہ اپنے بارے میں، وہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے، اکبر آباد آگرہ میں۔ خود وہ اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ دلی گئے تو آگرے سے دور ہو گئے، دلی گئے تو آگرے سے دور ہو گئے، نوشہ میاں کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کی غزلوں کی خصوصیت کچھ عجیب سی ہے اور اس میں بہت ہی معنی انداز بیان، لب و لہجہ۔ مکتوب نگاری کی بات اگر کی جائے تو بلا تکلف گفتگو نظر آتا ہے۔ ان کی مکتوب نگاری کا اگر مطالعہ کیا جائے تو بہت ہی خوبصورت طریقے سے، اور انہوں نے سب سے زیادہ مکتوب نگاری کی ہے۔ تو میں آج ان کی یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے طالب علموں کے لیے ایک اہم جانکاری مختصر طور پر ان کے بارے میں لے کر آئی ہوں۔ ان کے غزلوں کو پڑھ کر آپ لوگ کافی اچھی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کی غزلوں کو مطالعہ کرنے سے آپ کی اردو زبان میں کافی نکھار آئے گا اور اردو غزل سے ریلیٹڈ، ان کی کہانیوں سے ریلیٹڈ بہت ساری جانکاری ملے گی۔ تو مرزا غالب جو ہے وہ کافی حد تک شاعری میں کافی مقبولیت حاصل کی تھی۔ میر تقی میر، میر درد کے حساب سے ان کی شاعری میں کچھ والہانہ فطرت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور یہ عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں پر اچھی سے طبع آزمائی کی ہے۔ ان کی شعر و شاعری کا مثال ہی کچھ الگ ہے اور وہ اپنا تخلص کے ساتھ ہی
اپنی شعر و شاعری کو آگے بڑھاتے تھے۔ انہوں نے اپنے خطوط کے ذریعے بچوں کی یعنی اپنے شاگردوں کی اصلاح بھی شعر و شاعری میں پوری طریقے سے کرتے تھے، اور اپنے پوری اصلاح و شعر و شاعری کے عوض میں انہیں انعام بھی ملتا تھا اور وہ معاوضہ بھی لیتے تھے، اور اس طرح سے سمجھاتے تھے کہ خط و کتابت کے ذریعے ہی بچے پوری شاعری اچھی طریقے سے بحر وزن قافیہ ردیف کی جانکاری حاصل کر لیتے تھے۔ کتنی شیریں تیرے لب ہیں کہ رقیب، گالیاں کھا کے بے مزہ نہ ہوا۔ اور دیکھیے گا کہ ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، ان کے آنے سے جو آ جاتی ہے منہ پہ رونق، وہ سمجھتے ہیں کہ بیمار کا حال اچھا ہے۔ تو انہوں نے ایسی شاعری کی ہے، اگر ان کی شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو کافی جانکاری حاصل ہو۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔